فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہوا اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہے، یعنی یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ فمن حج البیت واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے، ان یطوف بہما، ان دونوں کے پھیرے کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلہ دینے والا خبردار ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام ایصاف تھا، اور ایک عورت تھی جس کا نام نائلہ تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بدنیتی سے ہاتھ لگایا۔ یہ چیز ہم نے پڑھے ہے کہ یہاں کا ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہے۔ عذاب الہی سے دونوں پتھر ہوئے، یعنی بت بن گئے۔ لوگوں نے عبرت کے لیے ایصاف کو تو صفا پہاڑ پر رکھ دیا کہ لوگ ان سے عبرت حاصل کریں، اور نائلہ کو مروہ پر تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بچے۔ کچھ زمانے کے بعد، کچھ عرصہ گزرا، جب جہالت کا زور ہوا تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی، جبکہ یہ عبرت کے لیے رکھے گئے تھے کہ ان سے عبرت حاصل کرے اور یہاں گناہوں سے بچے، اس جگہ کا ادب کرے۔ لوگوں نے اس کی پرستش شروع کر دی کہ جب صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں چھو لیتے۔ مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا ناپسند ہوا، کیونکہ کفار صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے اور ان بتوں کی پرستش کرتے، تو صحابہ کرام کو صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا تھوڑا ناگوار گزرا، کیونکہ اس میں بت پرستوں اور بت پرستی سے مشابہت تھی۔ کوئی بھی ایسا کام جو کفار کر رہے ہیں یا جو کفار کا شعار ہے، اس سے تو ہمیں بچنا ہی ہے۔ تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان کی تسلی فرمائی گئی کہ تمہارا یہ کام یعنی سعی کرنا رضائے الہی کے لیے ہے، تم اس میں حرج نہ سمجھو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ یطوف بہما، ان دونوں کے درمیان پھیرے لگائے، تو تم ان میں حرج نہ سمجھو، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ حکم الہی سے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کھجوروں کی ایک ٹوکری
اور کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی کا مشکیزہ دے کر سیدتنا ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور اپنے دودھ پیتے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو بے آب و گیاہ میدان میں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے۔ مفسر شیخ رقیب الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں جب تک خرما یعنی کھجورے اور پانی رہا حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اطمینان سے گزر کرتی اور فرزند کو یعنی اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا، لخت جگر نے بے اختیار رونا شروع کر دیا۔ اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر نور نظر کی بے قراری دیکھی نہ گئی، اٹھی اور صفا پر چڑھی کہ شاید کہیں پانی کا نشان ملے، مگر نہ ملا۔ مایوس ہو کر نیچے اتری، مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئی، مگر نظر فرزند پر تھی، اس دوران بھی نظر فرزند پر تھی۔ راہ کے کچھ حصے میں فرزند سے آڑ ہو گئی، کچھ حصہ ایسا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے تھے، تو آپ اسے جلد طے کرنے کے لیے دوڑ کر چلی۔ تو آج وہاں پر جو نشان لگایا گیا ہے نا حاجیوں کے لیے، اس اتنے حصے میں دوڑنا جو ہے وہ سنت ہے مردوں کے لیے۔ اس آڑ سے نکل جانے پر پھر آہستہ چلی یہاں تک کہ مروہ پر پہنچ گئی، وہاں چڑھ کر بھی پانی کہیں نہ دکھا، پھر صفا کی طرف روانہ ہوئی۔ اسی طرح 7 چکر کیے، ہر دفعہ درمیان میں دوڑتی تھی۔ صفا اور مروہ کی سعی اسی کی یادگار ہے۔ آخر بار مروہ پر چڑھی تو ایک ہیبت ناک آواز کان میں پڑی، ڈر کر فرزند کے پاس آئی، دیکھا کہ وہ روتے میں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں، جس سے شیریں یعنی میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے۔ بہت خوش ہوئی اور اس کے گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگی، یا ماء، ماء کہتے ہیں عربی میں پانی کو، یا ماء زمزم، یعنی اے پانی ٹھہر ٹھہر، اسی لیے اس کا نام آب زمزم ہوا۔ فارسی میں پانی کو آب کہتے ہیں، ہے نا، تو آب زمزم یعنی زمزم کا پانی۔ اس میں زمزم ہو کہ تھم تھم، اس میں جم ہو کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں۔ صلو علی